وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے 12 ہے اور نزول کے اعتبار سے 53rd صورت ہے۔ 111 اس میں آیات ہے اور 12 اس میں رکوع ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ یوسف عام الحزن یعنی 10th ایئر آف نبوت میں نازل ہوئی۔ یہ عام الحزن یعنی غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سال کیونکہ اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب دونوں کی وفات ہوئی، دونوں کا انتقال ہوا، جو بہت بڑا سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ یہ سورت سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے نام سے یہ سورت ہے، اور اس میں یوسف علیہ السلام کا کمپلیٹ واقعہ ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے انبیاء اکرام کے واقعات یہاں وہاں سکیٹرڈ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ پیس آف واقعہ ہم کو کوئی صورت میں ملتا ہے، کچھ پیس آف واقعہ کچھ اور جگہ ملتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ ایک ہی صورت میں ایک ساتھ یہاں پر ہم کو سورہ یوسف میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم جو ہے رائٹ فرام دا بگننگ، جب سے ہم نے پہلا جو سٹارٹ کیا ہے، ہم جو ہے لیتے ہوئے آئے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ بنی اسرائیل کہاں رہتے تھے؟ ایکچولی بنی اسرائیل جو ہے فلسطین میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو یہود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کیا، سوال کیا کہ اچھا اگر آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہے، تو بتائیے کہ فلسطین کے رہنے والے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ تو اس کے جواب میں، ان کے اس کویسچن کے جواب میں یہ سورہ یوسف کمپلیٹ اتری، اور یہاں پر کمپلیٹلی بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح فلسطین سے مصر پہنچے اور کس طرح وہاں پر مصر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل بھی پہنچے۔ اور یہاں تک کہ یہود کی اپنی کتاب تورات میں بھی اتنی ڈیٹیل میں یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ اور ہود اور سمود تو عرب کے علاقے میں تھے، اور یہ یعنی ہود اور سمود عرب کے علاقے میں تھے، تو ان کے بارے میں عربس کو معلوم ہونا آسان تھا، کیونکہ قریب کے تھے، لوگوں سے کہیں نہ کہیں سنا تھا ان کے بارے میں۔ لیکن یہ جو علاقہ ہے مصر کا، وہ تھوڑا سا دور تھا، اور عرب لوگ جو ہے اس واقعے سے یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اتنا واقف بھی نہیں تھے، یعنی یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا عربز میں نون بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے کا پورا اتنا ڈیٹیل میں بتایا، جو نہ کہ عربز میں نون تھا، نہ کہ جو ہے تورات میں بھی اتنی ڈیٹیل تھی، اور وحی کے ذریعے کمپلیٹلی انفارم کیا۔ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی ہے۔ دوسرا، عام الحزن یعنی غم کے سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میجر سپورٹس کھو دیے، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب جو بہت آپ کو سپورٹ کرتے، ہیلپ کرتے، آپ کا سہارا تھا، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہوئے، کن کن تکلیفوں سے گزرے، اکیلے ہوئے،
یہ سب ان کو بتا کر تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایون یو کین ڈو اٹ، اینڈ انبیاء کرام اس سے بھی زیادہ تکلیف اور غم سے گزرے ہیں۔ جس طرح ہم پہلے بھی یہ لے چکے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا جو ہے لقب اسرائیل تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یہاں تک تو آپ کو بالکل اچھی طرح سے اب تک ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے لاسٹ کے دو بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام تھے اور ایک بنیامین تھے، جو انگلش میں اکثر آپ کو بینجامن نام سے جو ہے سنائی دیتا ہے۔ ان کا نام بنیامین تھا۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں بھائی تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ایک جگہ ہے، قرآن جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے جو ہے لیسن دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ سچائی اور اچھائی کی جیت ہے، دشمن کچھ بھی کر لے اینڈ میں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی اور صبر ہم کو تھام لینا ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے ہر حالت میں لمبے عرصے تک ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی جو ہے انہوں نے فیس کی، انہوں نے برداشت کی، انہوں نے صبر کیا، تو فائنلی جو ہے ان کے تقوی اور صبر کے ساتھ ان کی جیت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، الف لام را جو ہے حروف مقطعات ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے لے چکے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھی جانے والی ہیں، ان کے میننگز نہیں بیان کیے گئے ہیں وغیرہ۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہے کتاب روشن کی، یا پھر مبین کا معنی جو ہے واضح بھی ہوتے ہیں، تو یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ اور کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن۔ یہ کتاب قرآن کی آیات ہے، اور واضح یعنی ایک دم کلیئر ہے، ایک دم واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بالکل شک سے پاک ہے۔ مبین بین سے آتا ہے ورڈ، جس کو کوئی دلیل واضح کرے، یعنی پرومیننٹ اینڈ خود بھی کلیئر ہے، دوسروں کو بھی کنفیوژن سے کلیئر کرتی ہے۔ واقع میں دیکھیے یہ کتاب پڑھنے سے پہلے، یہاں تک آپ 12 جز تک آ گئے ہیں، یہ کتاب پڑھنے سے پہلے جو کنفیوژنز تھی کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لوگ کچھ کہتے ہیں، میں کچھ اور سنتی ہوں، پتہ نہیں کون سا صحیح راستہ ہے، پتہ نہیں what I should do, what I should choose، لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد ہم ابھی پوری ہوئی بھی نہیں، آدھی بھی نہیں ہوئی، کتنے کنفیوژنز آپ کے یہ کلیئر ہوئے، یہ دیکھیے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیات ہے کتاب روشن واضح کی، یعنی قرآن کی۔ اس کے بعد انا، بے شک ہم نے، اور یہ ہم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ واضح، اتنی کلیئر، اتنی جو ہے کنفیوژن سے دور کرنے والی یہ کتاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی فلسفی یا سٹوری یا تھیوری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے اس میں اتنی خوبیاں ہیں۔ قرآناً، ایک قرآن، عربیاً، عربی میں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم سمجھو یا عقل سے کام لو۔ عقل، تعقلون، عین قاف لام سے جو ہے یہ ورڈ ہے، عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، یعنی عقل کیا کرتا ہے؟ ہم کو سچائی سے باندھتا ہے، حقیقت سے باندھتی ہے، ریالٹی سے باندھتی ہے۔ تو یہ عربی میں اس لیے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کو اچھے سے عقل میں باندھ لے، عقل میں بٹھا لے، عقل میں جو ہے یہ کیا کر لے، اس کو بالکل اندر باندھ کے جو ہے اس کو ایک دم سے جمع لے۔ قرآن عربی، قرآن کا جو ہے روٹ کیا ہے؟ قاف را آ ہے، قرأ، اس کے لفظی معنی جمع کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، لیٹرز جمع ہو کر الفاظ، پھر الفاظ سے آیات بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لیٹرز، حروف جمع ہو کر ورڈز بنتے ہیں، ورڈز جمع ہو کر آیات بنتے ہیں۔ اسے قرات یعنی قرآن قرات سے بھی ہے، یعنی ریڈنگ، جوڑ کر ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے جمع کرنے کے جو معنی آتے ہیں، پچھلی تمام کتابوں کے جو
ٹاپکس ہے، مضامین ہیں، لیسنز ہے، سب کو قرآن اپنے اندر جمع کرتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فائنل ورڈ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے یہ کہا ہے کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو قرآن پر ہی ایمان لے کر آتے۔ تو یہ اللہ کا فائنل ورڈ ہے، فائنل کتاب ہے۔ اگر تمام انبیاء اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں ہوتے، آتے، ایون عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے قرآن کے اوپر ہی ایمان لے کر آئیں گے۔ دنیا کے تمام علوم یعنی پوری نالج جو ہے قرآن اپنے اندر سمیٹتی ہے۔ جیسے ابھی تک آپ نے دیکھا جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے، چاہے فائنینشیل اینڈ بزنس میٹرز ہو، اکنامکس ہو، فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہو، سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہو، سوشل لاز سے ریلیٹڈ ہو، یہاں تک کہ فزکس، کیمسٹری، بایو، پولیٹیکل میٹرز، کیسے ایک اسٹیٹ کو چلانا ہے، ایسٹرونومی سے لے کر ہر نالج، ہر علم کو جو ہے قرآن اپنے اندر سمیٹتی ہے۔ پھر انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے سب چیزیں اس میں جمع ہوتی ہے، جس پر عمل کرنا ہے ایک سکسیسفل لائف اور ایک جو ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ وہ تمام ہدایت کی باتیں، وہ تمام گائیڈنس کی باتیں قرآن اپنے اندر جمع کرتی ہے۔ دوسرا، قرآن کے معنی پڑھنے کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ قرآن کس لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے ہے۔ اینڈ اٹ از دا موسٹ ریڈ بک ان دا ورلڈ، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ اور کوئی اگر ہم کتاب پڑھیں، کوئی میگزین پڑھیں، کوئی ٹاپک کے اوپر کوئی بک پڑھے تو وی ڈونٹ ریڈ اٹ اگین، ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں پھر اس کو اندر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور جتنی بار پڑھتے جاتے ہیں ہمارا دماغ اتنی بار کھلتے جاتا ہے، کھلتے جاتا ہے، کھلتے جاتا ہے، اور ہم کو مرتے دم تک قرآن پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، اور کبھی بھی ہم قرآن پڑھ کر تھکیں گے نہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے دنیا میں اگر ہم ایک ڈگری کرتے ہیں، جیسے اگر بی ایس سی کیا، بی ای کیا، یا ایون ایم بی بی ایس کیا، وی ریڈ دوز بکس اونلی ونس، وی ڈونٹ ڈو اٹ اگین اینڈ اگین، اگین اینڈ اگین، اگین اینڈ اگین۔ لیکن قرآن ہم اگین اینڈ اگین پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کو جو ہے یہاں پر عربی زبان میں بتایا گیا ہے، تو عربی ہم کو کہیں نہ کہیں ورڈز کو سیکھنا ہے، ورڈز کی ڈیپتھ کو سمجھنا ہے، کیونکہ اگر جتنے بھی ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیں، جتنا بھی ہم جو ہے اس کی ایکسپلینیشنز پڑھ لیں، عربک ورڈز کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے نا، تو وہ جب تک ہم نہیں اس کو سمجھے، اس کے ایگزیکٹ میننگ ہم نہیں سمجھے، جیسے الحمدللہ ابھی تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں کافی جو ہے روٹ ورڈز بھی دیکھ رہے ہیں، اور ورڈز کے ڈیپتھ میں بھی ہم کہیں کہیں جائزہ لے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، عرب اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو عرب کہا جاتا ہے، اور ادر دین ان کی اولادیں ان کو عجم کہا جاتا ہے، نان عرب۔ عرب جو ہے بہت ٹاپ کلاس کے شاعر تھے، اور ان کا جو ایکسپریشن ہوتا تھا، کسی بھی چیز کا ایکسپلینیشن ہوتا تھا، ورڈ کا یوزیج ہوتا تھا، وہ کہیں اور نہیں کیا جاتا ہے اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو چاہے ہم اردو میں ٹرانسلیشن پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، وہ ہم قرآن نہیں بلکہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف عربی میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اردو یا کوئی ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں تو وہ قرآن نہیں بلکہ وہ ٹرانسلیشن پڑھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، فرینچ سرجن تھے، اور انہوں نے ہی فیمس بک قرآن، بائبل اینڈ سائنس لکھی تھی۔ ان کے پاس مسلمان جب آتے علاج کے لیے تو وہ ان سے الگ الگ سوال کرتے اور پوچھتے کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے یا رسول کی بات ہے؟ تو لوگ کہتے اللہ کی کتاب ہے۔ تو مورس بکائی جو ہے وہ کہتے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور تمہارا رسول جھوٹا ہے۔ تو مریض چپ ہو جاتے۔ اسی طرح ایک بار پرنس فیصل ان کے پاس گئے، تو پرنس فیصل نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا؟ تو مورس بکائی نے کہا ہاں میں نے پڑھا۔ تو پرنس فیصل نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا جسے تم جھوٹا کہہ رہے ہو؟ تو مورس بکائی نے کہا ہاں میں نے ٹرانسلیشن پڑھا ہے۔ تو پرنس فیصل نے کہا پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا، اور جب تک تم کسی چیز کو پڑھو نہیں تم اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو ڈاکٹر مورس کو جو ہے یہ بات اتنی دل کو چھو گئی کہ انہوں نے پیرس یونیورسٹی سے عرب ڈپارٹمنٹ سے ایک ٹیوٹر ہائر کیا، عربک سیکھی، اور پھر جو ہے اب دیکھیں اتنے بزی پروفیسر 2 سال انہوں نے لگائے عربک سیکھنے میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا
کہ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جب تک قرآن عربی میں نہ پڑھیں گے ہم کو سمجھ نہیں آئے گی، جتنا بھی ہم اس کے ٹرانسلیشنز پڑھ لیں۔ تو یہ قرآن کی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ عربی میں نازل ہوئی لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، احسن القصص، بہترین بیان، یعنی بہترین واقعہ، قصوں میں سب سے بہترین قصہ جو اتنی جو ہے خوبصورتی سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور جیسے آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو دیکھیں گے الفاظ، انداز، سب کے اعتبار سے یہ بیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کو احسن القصص کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی امیجنری واقعہ نہیں ہے، یہ حق ہے، اچھی طرح سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور احسن القصص یعنی قصص جو ہے قصے کا پلورل ہے، تو یہاں پر تمام سٹوریز میں سے بیسٹ اس لیے ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ اچھی سٹوری کی کیا وہ ہوتی ہے، اسپیشلٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک تو وہ بہترین طریقے سے بیان کی گئی ہو، اور وہ جو ہے آپ کو اینڈ تک آپ کو کیا کرے، ہولڈ کر کے رکھے، آپ کا انٹرسٹ جو ہے ہولڈ کر کے رکھے، پھر اس میں اچھا لیسن ہو، اس میں کچھ اچھی باتیں ہوں، اور وہ پڑھ کر آپ کو جو ہے ایمان آپ کا ریوائیو ہو، اچھی چیزیں کرنے کے لیے موٹیویٹ کرے، اور سچی ہو، حق ہو، آپ میں چینجز لے کر آئے، آپ میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے، اب اگر ہم سورہ یوسف پڑھیں گے، جتنی میں بتا رہی ہوں اس سے بھی زیادہ خوبیاں اس کے اندر ہے، اس لیے یہ تمام جو ہے سٹوریز میں سب سے بہترین سٹوری ہے۔ بما اوحینا، ساتھ اس کی جو وحی کر رہے ہم نے، یعنی یہ احسن القصص اس لیے ہے کیونکہ یہ تمام کوالٹیز اور اسپیشلٹیز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتایا ہے، الیکا، آپ کی طرف، وہ بھی کس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ھذا، اس القرآن، قرآن میں، یعنی وحی کے تھرو یہ جو ہے بتایا گیا ہے، کوئی من گڑت کہانی، من گڑت سٹوری نہیں ہے، حق ہے، ریالٹی ہے، وتھ آل دی اسپیشلٹیز، ایک اچھی اور بہترین قصہ ہونے کی اس میں۔ وَإِن كُنتَ، اور بے شک تھے آپ، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی اس قصے کو وحی کے تھرو بتانے سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ غافلوں میں سے، کیونکہ عربs کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، دور دور تک اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ جیسے میں پہلے بھی بتائی کہ جو قریب کے عرب کے علاقوں میں جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ تو نون تھے، ان کے ڈیٹیلز پتہ تھی، اور یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے۔ اذ قال یوسف، جب کہا تھا یوسف علیہ السلام نے، لی ابیہ، اپنے والد سے، کس سے، یعقوب علیہ السلام سے، اور کیا کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یعنی بہت ہی محبت سے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں نے، رأیت، میں نے دیکھا ہے، یعنی یہاں پر دیکھا ہے کا مطلب جو ہے خواب میں دیکھا ہے، 11 11 کوكبا، ستاروں کو، کوكب جو ہے یوزلی پلانٹس کے لیے آتا ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو، لی، میرے لیے، ساجدین، سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے، جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ 11 جو ہے ستارے، یعنی 11 بھائی، اور پھر اس کے علاوہ پر شمس، یعنی سورج جو بگر اینڈ برائٹر ہے، دیٹ مینس فادر، اینڈ قمر وچ از شائننگ اینڈ سافٹ، وہ ان کی ماں۔ تو اب یہاں پر جو ہے ساجدین، سجدہ کر رہے ہیں، یعنی سجدہ تعظیم، کیونکہ امت محمدی میں کسی کا بھی سجدہ تعظیم یعنی آؤٹ آف ریسپیکٹ جو ہے وہ سجدہ ہو رہا تھا، اٹ واز ناٹ آؤٹ آف عبادت۔ عبادت کا سجدہ تو کسی کی بھی کوئی بھی انبیاء کی شریعت میں جو ہے حرام تھا، یہ جو ہے سجدہ تعظیم آؤٹ آف ریسپیکٹ جو ہے یہ سجدہ کر رہے تھے۔ امت محمدی میں تو سجدہ تعظیم بھی حرام ہے۔ تو اب جو ہے روایت میں آتا ہے کہ جب یہ خواب انہوں نے دیکھا تو 12 سال کے تھے، اور یہ کب ہوا؟ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1900 ایئرز پہلے ہوا یہ واقعہ۔
تو ہم سے اگر ہم لیں گے تو تقریباً 4000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 40 یا 80 وی ڈونٹ نو کہ ڈیفینیٹلی کتنے سال، تو بہت سال کے بعد جو ہے یہ خواب پورا ہوا جب یوسف علیہ السلام تخت پر تھے اور ان کی تعظیم میں کھڑے ہو کر سب لوگ جو ہے ان کے سامنے جھک گئے. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا اور اپنے والد کو جو ہے بیان کیا. قال یا بنیا، اس نے کہا اے میرے بیٹے، یعنی اگین محبت سے، جیسے یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یا ابتی کہہ رہے ہیں، اے ابا جان، یہاں پر وہ اپنے بیٹے سے بہت ہی محبت سے یا بنیا. تو یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ والد اور بیٹے کے بیچ میں کیسی گفتگو ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں تو اے میرے بیٹے، اے ابا جان، اس طرح کے ورڈز نہیں یوز ہوتے. ارے ادھر آ، کدھر ہے بیٹھا ہوا، اس طرح کے ورڈز اگر والد اور فادرز یوز کریں گے، پیرنٹس یوز کریں گے، تو بچے بھی وہی سیکھیں گے، اسی طرح کی لینگویج سیکھیں گے. لیکن کتنی محبت سے باپ اور بیٹے کے بیچ کی گفتگو ہو رہی ہے. اسی طرح باپ، بچے، ماں، بیٹی، بیٹے، ہمارے گھر میں اسی طرح پیار محبت کے ورڈز یوز کرنا چاہیے. یوزولی کیا ہوتا ہے، جیسے ہی گھر میں کیجول ہو جاتے ہیں یا اپنے گھر والے ہوتے ہیں تو اری تورے ایسے ہارش ورڈز، ڈسرسپیکٹفل ورڈز ہوتے ہیں. یہ جو ہے ہم کو نہ دین سکھاتا ہے، نہ انبیاء کرام کی سنت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ صحابہ کرام کی سنت. تو جب گھر میں اچھی لینگویج یوز ہوگی، گھر میں اچھے ورڈز یوز ہوں گے، تو پھر ان اچھے ورڈز کے ساتھ ہماری اولاد کی پرورش کا یہ حصہ ہے کہ ہم ان کو بات چیت، محبت، یہ سب سکھاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے محبت سے وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں لا تقصص، نہ تم بیان کرنا، رؤیا کا، اپنا خواب، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں پر، فیکیدو، ورنہ وہ چال چلیں گے، لک قیدا، تیرے لیے ایک چال. یعقوب علیہ السلام ایک تو نبی تھے، بہت ہی سمجھدار تھے، خواب کی تعبیر بھی سمجھ گئے، اور پھر یہ کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ بالکل نہیں بتانا کیونکہ وہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے. اب ایک تو یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کو حسد تھی بیکاز آف یوسف علیہ السلام کی کیونکہ یوسف علیہ السلام کچھ اچھی کوالٹیز کے ساتھ تھے. تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے ڈسکریمنیشن نہیں کیا، لیکن ان کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی اسپیشل کوالٹیز کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اور شیطان کیا کرتا ہے، اس حسد کو بڑھاوا دیتا ہے اگر اس کو کوئی بھی چانس، کوئی بھی موقع مل جائے. تو اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ شیطان کو کوئی موقع ملے، اس حسد کو جو ہے بڑھاوا ملے. اور حدیث میں آتا ہے ہر نعمت والے سے حسد ضرور ہوتی ہے، یعنی ہر جس انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے اس سے کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ضرور ہوتا ہے، اور حسد کرنا انسان کی کمزوری ہے، اور جس نے اس حسد کے اوپر قابو پا لیا وہ شیطان کی وار سے بچ گیا. اور حسد ہوتی کیا چیز ہے؟ حسد جو ہے نعمت کے چلے جانے کی تمنا کرنا، اور اس کی فرسٹ اگزامپل جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے حابیل اور قابیل. ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے، جب بھی ایک کے مقابلے میں دوسرے کو نعمت مل جائے اور ملنے والے کو نقصان پہنچانا چاہے تو سمجھ لو کہ یہ حسد ہے. اور جیسے ہی حسد ہمارے دل میں انٹری کرتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان کی انٹری ہو چکی ہے. تو حسد آنا نیچرل ہے، لیکن انسان کا کام ہے کہ حسد کے اوپر کنٹرول کرے اور قابو کرے. تو اب کیونکہ یعقوب علیہ السلام سمجھدار تھے تو وہ ان کو پتا تھا کہ حسد کہیں نہ کہیں ہے، اور پھر اس حسد کو شیطان بڑھاوا نہ دے دے، اس لیے کہا کہ یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. اور پھر یہاں پر بتا بھی دیا ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا. یعنی ہم اس کو، شیطان کو جو ہے اپنا کیا کیے ہوئے ہیں، بیسٹ فرینڈ بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر شیطان ہمارا کیا ہے، دشمن ہے کھلا. وہ حسد کے ذریعے کیا کرے گا، فساد شروع کرے گا. اور آدم علیہ السلام سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو پھر وہ اب تک ہمارے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے کہ حسد کے ذریعے کیا کرتا ہے، فساد شروع کرتا ہے.